زیر جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائے، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے، جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں، اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی خبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ، سورہ یاسین میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھ، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔
تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو، آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں، یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، پاکستانی طالبان کی. سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا، آرمی کے ساتھ پھٹے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ، یہ مسئلہ. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو بتایا کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا، آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائے تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں. سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی، گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو،
وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا 1 سال میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, 1 سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بےچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی حقوق پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی حقوق پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک وراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے پیکنگ کا دودھ مت پیو؟ آپ کا یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے بھائی, یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جائے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت میں خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے, اس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا, پانی ملا دیا, شکر کرو پانی مل گیا تمہیں. اس بہانے جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال, 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے. وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے, ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل, کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے, پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو, تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی, انہوں نے مہم چلا رہے کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات. دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھگو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری, خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا ذرا سے, لگائیں گے ایسی خوشبو ہے, ابے کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے, بھینس سے دودھ نکالا, مکھن نکالا, گرم کر کے گھی بنایا, یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا, میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی
واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے, مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو ہم اس کو دیسی گھی ہے, دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے, ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات, خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے, وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. دودھ زیادہ ہوگا اس کا, کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن دودھ زیادہ ہوگا, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی یعنی گھاس. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا, لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے, یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہے ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے, بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے, تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہو. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے وقت, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. یعنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کو ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کر نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ, کھلایا جا کے. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں, بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ
جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کر, بہت خوشی ہوئی. آپ پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا. لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ. میں ایک دو جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو, تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو فائدے مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. اگر آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کو جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑ رہا ہے تو یہ جھوٹ بول کے مال بیچنا آپ میں ترقی کا ذریعہ تو بنے گا, لیکن بزنس سے جو آپ نے نیت کی تھی آخرت, نیت میں کیا یہ بن رہا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے. تو ایسی ارننگ جس میں آخرت ضائع ہو رہی ہے, اس ارننگ کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھا. آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے, آپ سود کا بزنس نہیں کر سکتے, جھوٹ بول کے مال بولے نا بھائی نہیں بیچ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا, فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچ. اتنی بڑی وحید ہے بھائی. آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے, چونا لگانا, ٹوپی کرانا, یہی مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں. الو بنا دیا, چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی, اس سے ارننگ کم ہوگی, جتنی ہوگی اس میں برکت ہو. دیکھو برکت ایک الگ, برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں. برکت کیا ہے؟ ایک آم کی کھلی زمین میں لگائی, لاکھوں آم پیدا ہو گئے, حالانکہ نظر نہیں آ رہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس سپیڈ سے ہوتی ہے, اتنی سپیڈ سے مال میں برکت ہوتی. تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی نہیں. رشوت دینا 5 صورتوں میں جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے, کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں, وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے. اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ, کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے, آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا, وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک, وہ ایلفی سے چپکا کے چلے گئے. تو رشوت کا اصول یاد رکھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے, تو وہ علماء سے آپ نے پوچھ کی شرن کتنی گنجائش ہے کتنی. رشوت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام, لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا اور لینا تو ہر صورت میں حرام. تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا, دینے والے کو گناہ نہیں ملے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا, وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے, میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں, کا ہم پلہ تھا, جوڑ کا تھا یا نہیں تھا, یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں گے تو جواب ملے گا. سچویشن اوپر کی طرح سیم ہے سب. اس میں لڑکا لڑکی نے 4 کے سامنے اس لیے قبولہ ایک دوسرے کو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے حرام رشتے سے بچنے کے لیے. ان کے گھر والوں کے بس
ان کی بات پکی کر کے رکھ دی ہے، لیکن حرام تو وہ بھی ہے نا. اس حرام سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے 4 دوستوں کے سامنے قبولا کہ ہاں مجھے قبول ہے. دونوں طرف سے قبول ہو گیا اور 2 بندے سننے والے موجود تھے تو نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو، خاندان میں مالی اعتبار سے دینی اعتبار سے جوڑ کا. اب چونکہ ماں باپ نے رشتہ طے کیا تھا، اس سے کی علامت ہے کہ جوڑ کا ہوگا، تو نکاح ایسے ہو جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے. لیکن ایک بات ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے حرام رشتے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب اس طرح نکاح کر لیتے ہیں تو ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے. تو پھر کس بات کا اعتراض ہو رہا ہے ماں باپ کو؟ یا تو اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو بھائی، بوائے فرینڈ نہ بنانے دو، پھر ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے کہ وہ نکاح اپنا خود نہ کریں. ایک طرف ان کو آزادی دی ہوئی ہے، کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں، بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہی ہیں، اور پابندی یہ لگائی ہوئی ہے کہ نکاح خود نہیں کر سکتے. ایسے صورت میں پھر ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے، زنا سے بہرحال بہتر کیا ہے، نکاح کر لیا جائے. مفتی صاحب ہم شدید گرمی میں آپ کا دیدار کرنے آئے، ایک سیلفی دیں. کون ہے بھائی یہ؟ صبر کرو بدرے کا. یار یہ تم لوگ علماء کا نام لے لے کے کیوں پرچیاں پکڑاتے ہو؟ پھر کسی نے مفتی عبدالواحد صاحب کا نام لیا ہوا ہے، قریشی صاحب کے لیے کوئی اچھے الفاظ فرما. تو میں نے کب برے الفاظ کہے ان کے لیے؟ میں نے کب کوئی برے الفاظ کہے ان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہو اچھے الفاظ فرما؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی برے الفاظ. اچھا اتنی بات ضرور ہے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بندہ میرا اسسٹنٹ بن کے ان کو غلط خبریں دیتا رہتا ہے میرے بارے میں ان سے تو بدگمان نہیں ہوں. مثال کے طور پر وہ کراچی آئے تو ان کو کسی نے پرچی دی کہ آپ کراچی آئے تھے، مفتی طارق مسعود نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، آپ نہیں ملے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ان تک کوئی پیغام پہنچایا ہو کہ میں آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. ملنے میں تو اچھی بات ہے، سب ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، لیکن یہ پیغام جو مجھے ان کے نہ کراچی آنے کا پتہ چلا نہ کراچی سے جانے کا پتہ چلا. مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں پتہ چلتا مجھے کہ کب آئے کب گئے، تو وہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں. تو اس سے کسی کی انسلٹ توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن کوئی شخص میرا اسسٹنٹ بن کے ان تک غلط میرے بارے میں خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے. کینیڈا والا جب اسکینڈل بنا تھا تو انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے کسی شاگرد کا فون آیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میرے فیور میں بیان دیں. حالانکہ میرے کسی شاگرد نے فون نہیں کیا ان کو، اگر کیا ہے تو کوئی جھوٹا شاگرد بن کے کیا ہے. انہوں نے میرے فیور میں بیان دیا، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میرے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا تھا. ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جو پرانا واقعہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان کا کسی کا فون آیا تھا لیکن نہیں آیا تھا. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی میرا اسسٹنٹ بن کے چندہ بھی لے رہا ہوتا ہے، ایسے بھی واقعات ہیں، چندہ لے رہا ہوتا ہے. ایک ہے جو میرا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی شادیاں کرا رہا ہے، حالانکہ میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے، نہ میں کسی کی شادی کراتا ہوں، نہ میں کوئی میرا اسسٹنٹ ہے، نہ میرا یہ کام ہے. تو اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. مشہور لوگوں کے ساتھ اس قسم کے دھوکے بہت ہوتے ہیں. کوئی بھی بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سیلفی بھی دکھا دے گا میرے ساتھ اور شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہوتی ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں آپس میں. میرے والد محترم شمشاد احمد کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، اللہ ان کی قرآن سے وابستگی قبول فرمائے. محمد سمیر دل سے دعا ہے جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. دوران قربانی ایک ہی دفعہ میں چھری پھیرنے کا دباؤ تھا، میں نے ایک دفعہ دعا پڑھی انی وجہت، اور آپ کے کلپ کو سن کر تاکہ تلفظ بھی آپ کی طرح ادا ہو. اسی اسنا میں قصائی کے جانور گرا کر مجھے چھرا پکڑا دیا. چلا دیں، مجھے ایسا لگا کہ بسم اللہ کو پڑھنا بھول گیا ہوں. جیسے ہی زمین پر رکھا ہوں، بھول جائیں تو بھی جانور حلال ہے، جان کے نہ چھوڑیں. ویسے تو بقرعید گزر چکی ہے، لیکن بقرعید سے آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ. 2 چیزیں سنت ہیں لیکن جانور کو تکلیف دینا حرام ہے، تو سنت کے چکر میں جانور کو عذاب میں نہ ڈالیں. مثال کے طور پر افضل یہ ہے کہ جب آپ جانور کو چھری چلائیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. ایزیلی آسانی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو جہاں ہے وہیں کر دو. اناڑی کسائی جانور کو ایسے دم کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اس کو قبلے کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اور جانور گرا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اور پھر بڑی مصیبت میں. خاص طور پر اجتماعی قربانیوں میں اتنے سارے جانور ہوتے ہیں، سب کو قبلے کی طرف کرنا بعض دفعہ مشکل کام ہوتا ہے. تو آسانی سے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چھوڑ دیں اس کو. اسی طرح یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ فرض و واجب نہیں ہے. یہ جانور گرانے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جانور گرتے ہی پڑھ لیں. اب بعض دفعہ یاد ہوتی نہیں ہے. اصل ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے جانور حلال نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا نام اگر نہیں لیں گے تو. اب جانور گر گیا ہے، اب ان کو دعا آ نہیں رہی ہے، پرچہ منگوا رہے ہوئے دعا لے کر آ، وہ انٹرنیٹ سے دعا نکال. جانور پڑا ہوا ہے اور قصائی اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، قصائیوں کی زندگی بھی خطرے میں اور جانور کی زندگی تو ویسے ہی خطرے میں ہے، ایک مصیبت میں ہے وہ. تو سب کو ٹینشن دی ہوئی ہے، بھائی نہیں یاد ہے چھوڑ دو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور ذبح کر دو. کیونکہ تکلیف دینا بھی کیا ہے جانور کو، ناجائز ہے نا. تو دعا یاد ہے جلدی سے پڑھ لو، نہیں یاد ہے چھوڑ دو اس کو، بعد میں یاد کر لینا. پرچے نہیں تلاش کرو پھر ہجے پڑھ کے کر لیں. جانور کے اٹھنے کا بھی خطرہ ہے، وہ کسی کو مار دے، اور خود جانور بھی کتنی اذیت میں ہے. اس لیے تیسری گڑبڑ میں نے اس دفعہ بقرعید میں بہت دیکھی ہے، چھری تیز نہیں ہے.
رگڑے لگا رہے ہیں جا کے نا, ذبح ہی نہیں ہو رہا. کیا عذاب میں ڈال رہے ہو جانور کو یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جانور کو تکلیف مت دو جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو, بس وہ تکلیف کافی ہے جو ذبح ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو اناڑی کسائی ہیں, اناڑی چھڑی ہیں, اور رگڑے لگا رہے وہ کٹ ہی نہیں رہا اس سے. انسان کے بچے بنو بھائی. اچھا, اور بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کچھ لوگوں کے جانور دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, بچڑے اور بچیاں. اس دفعہ میں نے دیکھا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنی شدید دھوپ تھی. میں نے ان کے مالکان تک رابطہ بھی کروایا. میں نے کہا ان کے مالکان کو فون کرو, آپ کا جانور صبح سے ہم نے دیکھ رہے ہیں دوپہر سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, شام ہو گئی ہے, گر کے مر جائے گا یہ. پھر بھی انہوں نے چھاؤں میں نہیں باندھا اس کو. تو یار قربانی کو نیکی بناؤ نا اپنے لیے, عذاب کیوں بنا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور پر احسان کا بھی اجر ملتا ہے, اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جانور پہ ظلم پہ بھی عذاب ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے, اور قربانی کا جانور ہے یار, اس میں تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے. دھوپ میں باندھا ہوا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, سڑ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چوتھی چیز کہ ایک اور چیز ذہن سے آئی تھی, نکل گئی ابھی ایک اور گڑبڑ کرتے ہیں جانور. ہاں یاد آ گیا, ایک صاحب کو ہم نے دیکھا قصائی کو, جانور گر نہیں رہا تو جانور کو گالی دے رہے ہیں. میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, ایک دفعہ گالی دی میں نے برداشت کی, 2-3 دفعہ گالی دی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تم کر کیا رہے ہو, یہ عبادت ہے. گالیوں سے کبھی کوئی عبادت دیکھی آپ نے؟ کوئی عبادت دیکھی؟ روزہ افطار کر رہے ہو, ماں بہن کی گالیاں دے کے ایک دوسرے کو, سحری کر رہے ہو گالیاں دے کے, روزے میں گالیاں دے رہے ہو, پیاس لگ رہی ہے گالیاں دے رہے ہو. بھائی عبادت ہے نا, نماز ہے گالیاں سے شروع کر رہے ہو, امام کو گالیاں دے رہے ہو, یہ نماز رہے گی؟ نماز قربانی بھی بھائی نماز روزے کی طرح عبادت ہے, اور گالیاں بھی اس جانور کو دے رہے ہو جس کو اللہ کے نام پہ حلال کر رہے ہو, اللہ کے نام پہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو اس کو. تو 1-2 دفعہ دی تو مجھے, پھر تیسری دفعہ دی تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے ان کو خود تو گالیاں نہیں دی, بہت مجھے غصہ آیا کہ تم کر کیا رہے ہو خدا کے بندو, یہ عبادت ہے, یہ وہ مذبح خانہ نہیں ہے جو تم گائے کا گوشت بیچتے ہو. یہ ایک دوسرے کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سب کسائی ایسے نہیں ہوتے. ان بیچاروں نے تو توبہ کر لی ہے, میں نے جو ان کی کلاس لی ہے, انشاءاللہ آئندہ وہ کہہ رہے تھے ہم کبھی بھی گالیاں نہیں دیں گے, جو کچھ کر لیں گے گالیاں نہیں دیں گے. اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے, انہوں نے میری بات کو لے لیا. لیکن یہ بہت برا عمل ہے, اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. جب جانور گرائیں اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا نام لیں, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, دعا مانگیں اللہ ہماری طرف سے اس عبادت کو قبول کر لے. یہ سب الفاظ کہنے کے ہوتے ہیں. اس وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا, پھر ہوٹنگ, ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنا ہوتا ہے قربانی کے وقت. اچھل کود مچائی ہوئی ہے, ہاں ہو سیٹیاں بجا رہے ہیں. آپ اپنی عبادت کو خود ضائع کر رہے ہو. اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. ہم بیٹوں کو نہیں لٹا رہے, لیکن انہی کی سنت میں جانور کو لٹا رہے, تو تھوڑا سا تو وہ والا منظر ہو یا نہ ہو, تھوڑا سا تو وہ منظر ہو. تو یہ ہوٹنگ اور ہا ہو غل غپاڑے اور شور شرابے یہ بری حرکت ہے. یہ جانور ذبح کرنے کے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں آئندہ کبھی ایسا ہو, لوگوں کو منع کریں, بولے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, عبادت کا عمل ہے. اس میں ہوٹنگ اور شور شرابہ اور اچھل کود اور کوئی بھروسہ نہیں, کل کوئی ناچ گانے بھی شروع ہو جائیں گے, میوزک بھی شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. میں برما کا طالب علم ہوں, میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, بڑی نوازش جناب. احبک اللہ الذی احببتنی فی. جب بھی میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں آپ کی کوئی بیان سن لیتا ہوں, پھر میرا دل بحال ہو جاتا ہے. میرا خواب ہے کہ میں آپ کا شاگرد بنوں, آپ کے پاس رہ کے دین سیکھوں, تفسیر ہو یا جو بھی. محمد زبیر, آپ جامعۃ الرشید میں داخلہ لے لیں, ہمارے شاگرد بن جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ جامعۃ الرشید میں بنگلہ دیش کے طلبہ بھی ہیں, امریکہ سے بھی اب تو آ گئے ہیں طلبہ الحمدللہ. جامعۃ الرشید کو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ کرا لیا نا. بہت لوگوں نے باتیں بتائیں, یوں ہے تو فلانا ہے, درباری ہے, سرکاری, بے وقوفوں والی باتیں. بھائی یہ اختلافی چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے, کچھ یہاں ہونا چاہیے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے؟ اس وزارت تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ باہر ملکوں کے طلبہ کو تعلیم کے نام پہ ویزے ملنا شروع ہو گئے. باہر ملکوں کے طلبہ بھی آ رہے ہیں, اب ہمارے بنوریا میں بھی آتے ہیں کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے. بنوریا میں جاؤ, اتنے طلبہ امریکہ کے 50 ملکوں کے طلبہ بنوریا میں پڑھ رہے ہیں, 50 ملکوں کے طلبہ. تو جامعۃ الرشید نے بھی وزارت تعلیم سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیا. اس کا مطلب درباری سرکاری وہ بننا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہو اور باہر ملکوں سے طلبہ کو ویزا ملے بس. باقی وفاق والے بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح پہ چلیں گے. ٹھیک ہے بھائی, جس نے وہاں جانا ہے وہاں چلا جائے. تعلیم دونوں میں سیم ہے, کیا خیال ہے؟ تعلیم دونوں میں کیا ہے, کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا, تعلیم دونوں میں سیم ہے. تو مسئلوں کو آسانی سے حل کرنا چاہو تو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں, اور اگر بھتنگڑ بنانا چاہو نا, فسادی. آپ کو پتہ ہے نا محلے میں کچھ عورتیں فسادی ہوتی ہیں, سب نہیں, کچھ عورتیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں کیسا فساد بچاتی ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. کچھ ہوتی ہیں ادھر جا کے ادھر بات کی, ادھر جا کے ادھر بات کی, لڑوا دیا. میں نے کئی ماسیاں گھر سے چلتا کی ہیں اپنے گھر سے. میرے گھروں میں ماسیاں لڑوا رہی تھیں, ایک ماسی ادھر کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے,
تو اب ہر گھر میں الگ ٹائپ کی ماسی ہے. اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. تم لوگ نابالغ ہو, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ سے بتاتا ہوں. میرے گھر میں 2 گھر والے جب تھے نا, جب 4 نہیں تھی, 2 گھر والے تھے, میں نے دیکھا اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. جب میں ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نا, پتہ چلا ایک گھر والوں کو میں جس گھر میں ان کے فرینڈ کے یہاں لے کے جا رہا ہوں نا دعوت پہ, دوسرے کو بھی جب اسی گھر میں لے کے جاؤں تو وہ جو خاتون ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دونوں کو لڑواتی ہے. نہیں آئی سمجھو وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ان کی باتیں اس کو, اس کی باتیں اس کو. مثال کے طور پر ہوا میرے ساتھ یہ, شروع کی بات ہے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, گھر والوں کو بھی شاید یاد نہ ہو. جب میرے 2 تھیں, صرف 2, بہت ذلت کی زندگی تھی, صرف 2 تھی نا, صرف 2 تھی, بہت ذلیلوں والی زندگی گزر رہی تھی. ان دنوں میں کہیں شادی کے لیے گیا تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, تو میرا منہ تھوڑا سا لٹک گیا تھا. ہمارے دوست نا مجھے تسلی دے رہے تھے, کوئی بات نہیں, اس سے اور آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے جب کہیں انکار ہو جائے نا, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لیکن اگلا تھپکی دے رہا ہوں نا, کوئی بات نہیں, آدمی کو بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے. جیسے ہمیں بچپن میں ابا سے مار پڑتی تھی نا, اس وقت رونا نہیں آتا تھا, جب بلا کے پیار کرتے تھے نا اس وقت زیادہ رونا آتا ہے آدمی. تو اور مثال دے دوں, یہ تسلی سے آدمی کو بعض دفعہ ذلت محسوس ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سلمان, بڑی گپ شپ ہے میری ان سے. ایک دن کیا ہوا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, وہ دارالعلوم کورنگی میں کسی طالب علم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس طالب علم نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود کا میں بیان سنتا ہوں لنڈی کوتل چورنگی میں, یار میری ان سے ملاقات کون کروا سکتا ہے. اب یہ چوڑے میں آ گئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب تو اپنا لنگوٹی یار ہے یار, میں تو ابے تبے کر کے مفتی صاحب, اور ہے واقعی لنگوٹی یار ہی ہے, واقعی ایسا ہی ہے, میں تو ابے تبے کر کے بات کرتا ہوں, ہمارا تو فری میں مذاق چلتا ہے. اس نے کہا یار میں تو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, تو تمہارا اتنی فری اسٹائل ہے. ہاں یار ابھی دیکھ میں فون ملاتا ہوں, دیکھنا کیسے ابے تبے سے بات کریں گے. سلمان بھائی نے ہم کو فون ملا دیا, اور اسی محلے کے سلمان بھائی, وہ یہ واقعہ سنیں گے بھی کیونکہ سنایا انہوں نے یہ مجھے یہ واقعہ. سلمان بھائی نے ہم کو فون کیا, میں نے فون اٹھایا, اسپیکر سلمان بھائی نے آن کر دیا نا اس کو دکھانے کے لیے. اس زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے بھی کالز آیا کرتی تھی, میں سمجھ رہا کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی نے کال کی ہے. اب جب مسئلہ پوچھنے کے لیے کال کریں نا تو مجھے اس پہ ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, جو مسئلہ ہے وہ پوچھو, اپنا تعارف مت کراؤ. سلمان بھائی نے فون ملایا, مفتی صاحب کیا حال ہے. میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سلمان بات کر رہا ہوں. کون سلمان بھائی, کون سلمان, آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھیں. یار وہ آپ کے جو پڑوس, بھائی تو پڑوس میں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے, آپ مسئلہ پوچھیں نا. سلمان بھائی کی طبیعت سے ہو گئی عزت. سلمان بھائی نے مجھے پھر واقعہ بتا رہے, کہہ رہے مجھے اس وقت اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی, جب میں نے فون بند کیا تو 2 موقع پہ محسوس ہوئی. نمبر 1 جب اس نے مجھے تسلی دی, کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے, بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے. کہہ رہے ایک تو اس وقت, دوسرا جب میں آپ کے سامنے آیا آپ نے دور سے آواز ماری, اور سلمان بھائی کیا حال ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اب کوئی فائدہ, اب کوئی فائدہ. تو بات خیر, اب میں جب بھی ملتا ہوں بڑے تمیز سے, کوئی سلمان نام کا بندہ ہو نا, میں پہلے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی. تو بعض دفعہ ذلت میں اتنی ذلت نہیں ہوتی, اس پہ جو تسلی مل رہی ہوتی ہے اس پہ ذلت. تو ونس اپون اے ٹائم میں نے تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, میری بڑی چاہت تھی یہاں میری شادی ہو جائے. بالکل اینڈ ٹائم پہ لڑکی والوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. ظاہر ہے ہر مسلمان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, تو مجھے محسوس ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں. تو میرے دوست نے, ہمارے جو دوست میرے ساتھ تھے, تسلی دی. تو میں نے ان سے بولا کہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی میں الحمدللہ اچھا, کیونکہ مجھے بڑی ذلت محسوس ہو رہی تھی جب تسلی دے رہے تھے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی میں اچھا ہوں, تم لوگ 1-1 والے, میں کم از کم 2-2 والا ہوں, تو زیادہ تسلی مت دو. خیر, تو مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی 2 شادیوں والے ہیں نا, یہ میرا بیان سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 2 شادیوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں ایک بیان میں صرف اس پر کروں کہ 2-3-4 بیگموں کو ہم نے جو اپنے تجربوں سے سیکھا ہے نا, تجربوں سے, کہ کیسے کم سے کم لڑائیاں ہوں, یہ تجربوں سے سیکھا ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں یہ کتاب اس پہ لکھوں میں, لیکن وہ کتاب لکھوں گا سب عورتیں پڑھ لیں گی, سمجھ جائیں گی, اس لیے میں چھپڑ میں بتاتا ہوں یہ سارے پوائنٹ, چھپڑ میں. تو میں نے ہمارے ایک دوست نے بلایا, بولا تو آپ کی دونوں فیملیوں کو دعوت ہے. میں 1 by 1 کر کے لے گیا, پہلے ایک کو لے کر گیا, جب وہ کھانا وانا کھا لیا ان کو لے کے آیا, دوسرے گھر والوں کو لے گیا, واپس آیا. 2 دن بعد لڑائیاں, دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. پہلی والی کی لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے ٹائٹ والی. میں نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا. پتہ چلا پہلی والی کو لے کر گیا, اب چونکہ وہ ٹائم پر واپس آ گئے گھر والے, تو مجھے فون کرنے کی ضرورت, ہاں وہ ٹائم پہ واپس نہیں آئے, سوری میں پہلے دوسرے کو لے کر گیا, انہوں نے کہا تھا دوسروں کو لیں, دوسری والی کو لے آئے, دوسرے گھر والے کو لے گیا. وہ چونکہ ٹائم پہ واپس آ گئے تو مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی, جو ٹائم دیا تھا اس پہ میں واپس لے آیا. پھر پہلے گھر والوں کو لے گیا, تو وہاں مجھے کیونکہ انہوں نے دیر کر دی, مجھے بار بار کال کرنی پڑی, بھائی کتنی دیر لگے گی, کتنی دیر لگے گی. اب ادھر میں نے کئی کالیں کی, وہاں کال نہیں کی, ضرورت ہی نہیں پڑی. ان لوگوں نے
اس کو بتا دیا گھر والوں کو کہ تم جب آئے تھے تو مفتی صاحب نے ایک کال بھی نہیں کی ہے, اور جب دوسرے گھر والے آئے ہیں مفتی صاحب نے کم از کم 10 کالیں کی ہوں گی. از کالڈ فساد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فسادی. اور یہ مجھے اتنے تجربے ہو گئے نا, میں نے کہا بھائی ایک پالیسی بناؤ, جس گھر والوں کو جہاں لے کے جاؤ دوسروں کو اس گلی کا راستہ بھی نہیں بتانا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے میرے پاس درجنوں واقعات ہیں, چاہے وہ دیندار خواتین ہو, تبلیغ سے تعلق ہو, علماء سے تعلق ہو, نہ 100 میں کوئی ایک ایسی خاتون ہوگی جو شاید فساد نہ کراتی ہوں. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے فساد ہوگا, ان کی نیت فساد کی نہیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا بھائی کیوں ادھر کی بات ادھر کر رہی ہو. بھائی ایک گھر والوں کو میں لے گیا, اب میں دیندار لوگوں کے گھروں میں لے کے جا رہا ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کی جب 2 شادیاں تھیں تو آپ نے کیوں شادی کی اس سے. میں جن گھروں میں لے کے جا رہا تھا وہ سارے ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے, دیندار پردے دار خواتین. گھر والوں کو ورغلا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کے 2 بیگمیں پہلے سے ہیں, اس کے اولاد بھی ہے, تو آپ کو ضرورت کیا تھی. اب وہ بیچارے گھر والے پریشان کہ یار کیا بتائیں کیا ضرورت تھی. کہہ رہے ہیں بس وہ ہم نے دیکھا بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو ہم کر لیتے ہیں. نہیں تو کیا مطلب, کوئی بھی سب کچھ کسی کے پاس بھی کر لو گے شادی. ایک گھر نہیں, 2 گھر نہیں, 10 گھروں میں لے کے گیا ہوں, 10 کے 10 نے کھوپڑا خراب کیا ہے. میں بے دینوں کی بات ہی نہیں کر رہا, دینداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایسا ہوا, میں گھر والوں کو لے کر گیا, میں نے کہا یہاں ورک شاپ ہو رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کی, میں خود بھی سیکھوں گا ٹائم مینجمنٹ کے کورس. ہر آدمی علم کا محتاج ہے, چلو گھر والوں کو بھی لے جاتا ہوں, ان کو بھی سکھاؤں گا. جو کورس کروا رہے تھے وہ بھی بڑے دیندار ماشاءاللہ, تو ہم نے کہا اچھا ہے گھر کی بھی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہو جائے, گھر والوں کو بھی رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, بچوں کی تربیت پہ اثر وغیرہ 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 وغیرہ. تو پردے کا بھی تھوڑا انتظام تھا. میرے گھر والوں نے بتایا خواتین جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں وہ یہی سمجھاتی رہی مجھے کہ تم اپنے میاں سے پوچھ کے گھر سے باہر نکلتی ہو, کہ جی ہاں ہم تو نہیں نکلتے. ابے تم اگر پاگل ہو تو اس کو اگلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو. ہم نے تو کبھی اپنے میاں کو نہیں بتایا, ہمارا تو جب دل چاہے پرس گلے میں لٹکائیں, اور یعنی وہ شو مار رہی ہے کہ ہم کیا ہیں, آزاد ہیں. تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا میرے بھائی بہت مشکل کیس ہے. تو اس لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے, جس ملک میں بھی کسی گھر والوں کو لے گیا نا, اس ملک میں دوبارہ اس کو لے کے نہیں جاتا. دوسرے گھر والے دوسرے کنٹری میں جائیں گے, اس کنٹری میں نہیں جائیں گے. کنٹری میں بھی اگر پتہ چل جائے نا مفتی صاحب کے گھر والے آئے ہوئے ہیں, خواتین سمٹ کے آئیں گی, وہاں پہ بولیں گی وہ والے جب آئے ہوئے تھے تو اتنی کالیں کی تھیں, تم جب آئے ہوئے ہو تو اتنی کالیں کی. اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے. میں پریشان ہوتا تھا یار, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے, اچانک ہو کیا جاتا ہے. ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں, پرانے وقتوں کی بات ہے, میرے گھر میں بڑی اچھی 2 گھر والے تھے, بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی. شروع میں تو کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نارملائز ہو گیا سب, اب فٹ فاٹ سب چل گئی. ایک خاتون آ گئی ہمارے گھر میں, اگلے دن لڑائی شروع گھر والوں کے ساتھ. میں پریشانی ہوا کیا ہے, وہ خاتون نے آ کے اتنی ناشکری پیدا کی ہے نا, کہا تمہارے میاں نے 2 شادیاں کی ہیں, تمہیں دیا کیا ہے, یہ فریج تو سب گھروں میں ہوتا ہے, یہ پنکھے تو سب گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارا تو خیال تھا کوئی شیش محل ہوگا, کیونکہ 2 کیوی ہیں تو دونوں کو شیش محل بنا کے دیا ہوگا, بڑی لگژری لائف ہوگی. ناشکری پیدا کر دی کہ نہیں کر دی پیدا. بھائی بڑا مشکل کیس ہے, بہت ہی یعنی بہت مشکل ہے. تو اس لیے کسی نے بہت بہترین بات کی ہے کہ کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر خواتین جاب نہیں کر سکتی. جواب فائر بریگیڈ, کیونکہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. تو پھر بھی میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. جب آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا 3 کی ہوئی ہیں تو اتنا خیال کر لو, میں نہیں کہہ رہا ملنے ملانے سے روک دو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملنے ملانے سے ہی روک دیا جائے, گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اتنی احتیاط ضرور کر لو, ایک گھر والوں کو جن سے تعلق ہو دوسروں کا ان سے نہ ہو, نہ نمبر ہو, نہ SMS پہ کوئی بات ہو سکے, پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. دوسروں کا تعلق, ان کی فرینڈ شپ کسی اور خواتین سے ہوگی, تیسری کی کسی اور فیملی سے, چوتھی کی کسی اور فیملی سے. آپس میں ان کا بھی آپس میں لنک نہ ہو اور ان کے دوستوں کا بھی آپس میں لنک نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تو چل پائے گا, ورنہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, مر جائے گا. بعض لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 4 بیویوں کو بٹھا کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ہوتے ہوں گے. یہ لوگ مثالی نہیں ہوتے, ذہن میں رکھو. جو کہتے ہیں نا 2 3 4 کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, یہ مثالی نہیں ہے, کیونکہ یہ نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو چیز بھی نیچرل سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ ایگزامپل نہیں ہوتی. ایگزامپل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل ہو. میں نے کبھی بھی شو نہیں ماری کہ ہماری 2 گھر والے محبت سے رہتے ہیں بہنوں کی طرح. میں اگر یہ مثال دوں گا تو دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. کیوں؟ جب لوگ کریں گے لڑائیاں ہوں گی, بولیں گے یار ہمارے تو ناکام. بھائی مثال ہی یہی لڑائیوں والی ہے, اسی طرح ہی کرنی ہے, اسی طرح ہی رہنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جیسے قربانی کا جانور جب گراؤ گے تو شاید کوئی ایک مثال ہو, بکرا آیا خود لیٹ گیا اور چھری بھی خود چل گئی. یہ مثالیں آپ پبلک میں دو گے تو لوگ قربانی سے دور بھاگیں گے, کیونکہ جب لوگ بکرے کو لٹائیں گے نا, بکرا لیٹے گا نہیں, ٹانگیں بھی مارے گا اور بیل ہڈیاں بھی توڑے گا آپ کی. تو سوسائٹی میں وہ مثال چلتی ہے جو ریئلٹی کے قریب ہوتی ہے.
ریئلٹی یہ ہے کہ بیل کو لٹاؤ گے تو وہ بھی تمہیں لٹانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور ٹانگیں چلائے گا اور مارے گا, اور جو دیکھ لو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اچھل اچھل کے تمہیں بھی کیکیں مارے گا, پھر بھی کرنی ہے قربانی. تو دو شادیوں میں میرے بھائی مسائل ہوں گے, بیگموں کی لڑائیاں بھی ہوں گی, فسادات بھی ہوں گے. آپ مرد کے بچے بنو, آپ اس کو کنٹرول کرو, اور پھر 2 کرو 3 کرو اور ڈھیڑ بن کے چوتھی کرو. اسی طرح ٹینشنوں کے ساتھ ہی یہ سنت ہے. ہمارے نبی نے بھی 9 ازواج تھی میرے بھائی, اختلافات سید الانبیاء کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, 1 مہینے بعد واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر بھی نبی کی سنت ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجات تھیں, ان میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہوئی ہے, کیونکہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. جب وہ محبت کہیں ہوگی تو جذبات بھی ہوں گے, اور محبت میں شیئرنگ کے وقت اس کو تکلیف ہوگی تو ری ایکشن ہوگا. وہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے, لوہے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس میں جذبات ہی نہ ہو. یہ آپ کا کام ہے ان جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس کو مینیج کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں مرد کے بچے بنو, آدمی کے بچے بنو, پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کرو یہ کام کرو, اور ٹینشنوں کے ساتھ ہی ہوگا, یہ خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو. تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے زیادہ شادیاں کرنا, اور پھر ان شادیوں کی ٹینشنیں برداشت کرنا. یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, میں سب کو یہ بات بولتا ہوں, اگر نکاح سنت عمل نہ ہوتا, نکاح کی شریعت نے ترغیب نہ دی ہوتی, شاید ہم ایک بھی نہ کرتے. لیکن ہمارے پیغمبر نے اس کو اور اسلام نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ اس میں برکت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح میں ٹینشنیں ہیں, نکاح میں ٹینشنیں ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے خوشیاں ہیں. زنا میں خوشیاں ہیں, نتیجے کے لحاظ سے عذاب ہے. خوش, یہ ساری ٹینشنوں کے باوجود بھی خوش شادی شدہ ہی ہوتا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو خوشیوں کا پیش خیمہ ہیں. ایک آسانی مثال دیتا ہوں, پیش خیمہ تھوڑے گاڑی ہو گئی. آپ کو جب درد ہو اور ڈاکٹر کولے میں ٹیکا ٹھوک دے تو خوشی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ بولو نا, ٹینشن ہے. لیکن یہ ٹینشن بڑی ٹینشن سے بچا لے. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو حلال جتنی بھی ٹینشنیں ہیں نا وہ ہیں ٹینشنیں, لیکن وہ ٹینشنیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں. اور حلال کی ٹینشن سے آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, خودکشی نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا 2 شادیاں کرے ٹھا کر کے گولی مار کے مر گیا ہوں. کمارے بہت سڑ رہے ہوں گے, ناکام عشق اور یہ فلانا عشق اور ڈمکانا عشق. 4 شادیاں کرنے کے بعد جو پریشانیاں ملتی ہیں وہ پریشانیاں ایسے ہیں جیسے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح. چھوڑ دو تم لوگ, پھر تم لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں, پتہ نہیں کھو جاتا ہوں. پھر مجھے خیال ہوتا ہے یہ نابالغوں کے سامنے کیا باتیں شروع کر دی ہیں. بچے ہو بچے, رہنے دو. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں جب کر رہا ہوں پھر اچھا نہیں لگتا مجھے. آپ لوگ لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی, زیادہ اونچی باتیں ہو گئی. مفتی صاحب اگر آپ بھی شیخ ادریس اور ابن العثیمین کی طرح سیرت بیان کریں تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, انشاءاللہ ضرور. میرے بھائی جیسے دوست ثناء اللہ کی شادی میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں, وظائف کا بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے, آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیں. ٹوٹکے سے نہیں ہوتی شادی, نہانے دھونے سے, کنگا ونگا صحیح رکھو, کپڑوں کا اسٹائل اچھا رکھو, اور سب سے بڑی بات روکھڑا. لڑکی والے دیکھتے ہیں بندہ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, اگر اسٹیبل نہ ہو تو کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ سب کرو تو شادی پیچھے آئے گی آپ کے. خود لڑکی والے آئیں گے, بھائی ہماری بچی سے کر لو, ہماری بچی سے کر لو. کام کو فوکس نہیں کرتے, اپنے اندر کوئی قابلیت پیدا نہیں کرتے, اور پھر روتے پھرتے ہیں. اس زمانے میں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لڑکیوں کی مجبوری ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے, لڑکوں کی مجبوری نہیں ہے. آپ اچھے بن جاؤ گے تو خود رشتے بھاگیں گے آپ کے پیچھے. کوئی نہ کوئی فالٹ ہے آپ کے اندر جو آپ ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. حضرت آپ خیریت سے ہوں گے؟ حیدرآباد سے حاضر ہوئی ہے, دارالعلوم مظاہر العلوم سے موقف علیہ کا طالب ہوں, آپ کے ساتھ چند بھائی سے مسرت ہوں گی. کون ہے بھائی یہ؟ چلیں 2 منٹ مل لیتے ہیں بعد میں. مفتی صاحب ٹرسٹ کے اسپتال میں سید لوگ علاج کروا سکتے ہیں, آنکھوں کے ٹرسٹ اسپتال ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں سید لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج نہیں کر سکتے. جب وہ ٹرسٹ میں سے علاج کرائیں تو ان کو بتا دیں کہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو بہت سے اسپتال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی